من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کانا قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيئته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی ولعنت الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم قل ان ربی یغذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید صلوات ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں آپ حضرات محرم الحرام 1428 ہجری کے عشرہ ثانی کے سلسلے کی چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان احقاق حق اور ابطال باطل۔ ہماری گفتگو احقاق حق کی تاریخ کے مرحلے پر پہنچ چکی ہے۔ اول یہ کہ کون سی منزلیں ادراک حق کی ہیں اور ادراک حق کے بعد جو کہ واجب ہے عقلاً بھی شرعاً بھی عرفاً بھی، اور ادراک حق کے بعد احقاق حق جیسا موقع ہو، جیسے حالات ہوں، جیسا تقاضا ہو، جن لفظوں میں مصلحت ہو، جس بیان میں حکمت ہو، یاد رہے کہ خدا کو حق عزیز ہے۔ احقاق حق کرنے والے خدا کا معاملہ نہیں ہے، خدا کا معاملہ حق ہے، اور چونکہ حق خدا کو عزیز ہے اس لیے احقاق حق دو طرح سے سامنے آتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ احقاق حق ہوتا رہے۔ ذرا صاحب حضرات زحمت فرمائیں، تھوڑا سا درمیان کے فاصلوں کو کم کر کے قریب قریب تشریف لیں۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیں۔ یہ صحیح ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ احقاق حق ہوتا رہے، لیکن احقاق حق کرنے والے اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کبھی احقاق حق کرنے والے کی اپنی نیت شامل ہوتی ہے، اپنا ارادہ شامل ہوتا ہے،
اور کبھی قدرت یہ چاہتی ہے کہ یہ شخص حق کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن اس کی زبان سے دنیا کے سامنے احقاق حق ہو جائے۔ ایسے بھی مظاہرے تاریخ میں موجود ہیں، اس لیے کہ معاملہ قدرت کا یہ ہے کہ حق بیان ہوتا رہے اور رہتی دنیا تک کے لیے حق بیان ہوتا رہے گا۔ ابھی ہم اس منزل پر ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں پر حق آیا، عقیدتاً آیا یا مصلحتاً آیا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، حقیقتاً آیا یا حکمتاً آیا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، نیتاً آیا یا ضرورتاً آیا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ زبان پہ حق کب آیا اور کیا آیا، بس اس سے بحث ہے۔ اور تاریخ اسلام میں احقاق حق کی یہ تاریخ، جس کو مورخوں نے ضائع نہیں کیا بلکہ محفوظ کیا، ایک ایک لمحہ احقاق حق کی تاریخ کا وہ ہے جو ہمارے مورخوں نے محفوظ کیا ہے۔ اس کی ایک سطح کتابی بھی ہے، قلمی بھی ہے، علمی سطح پر بھی ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر طبقہ کتابیں نہیں پڑھتا، عوام الناس کا تعلق زیادہ تر زبانی معاملات سے ہوا کرتا ہے، اس لیے زبانی احقاق حق کی تاریخ زیادہ ہے بنسبت کتابی اور خطی احقاق حق کے، اس لیے کہ قلمی، خطی اور کتابی احقاق حق کا معاملہ صرف اہل علم کے ساتھ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہاں بھی کوئی خاموشی رہی ہو۔ کل یا پرسوں انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں عرض کریں گے، ہمارا مقصود نہ احقاق حق کی تاریخ سے گزرنے والے ہیں، ہمارا مقصود نہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں پہ حق آیا، ہمارا مقصود وہ حق جدید ہے جس کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، اور اسی حق جدید پر گفتگو کو لا کے ہمیں ختم کر دینا ہے، اس لیے کہ ہمیں اسی حق جدید کا انتظار ہے۔ یہ انتظار تب تک باقی رہے گا جب تک جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی تفسیر سامنے نہیں آ جاتی، اور وہی تفسیر احقاق حق اور نفاذ حق کی آخری تفسیر ہے۔ لیکن جب تک وہ حق جدید آ نہیں جاتا کہ جس کا ہمیں اور کائنات میں ہر ایک کو انتظار ہے، اور خود اس کو بھی انتظار ہے جو خالق حق ہے، خود اس کو بھی انتظار ہے جو حق کو بھیجنے والا ہے، حق کو پیدا کرنے والا ہے، اس وقت تک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو احقاق حق کی اس تاریخ میں گزر رہے ہیں۔ کل ہم اس سوال پر گفتگو کر رہے تھے کہ اگر درمیان سے اہل بیت کو ہٹا دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیجئے کہ ہم یا کوئی طبقہ اہل بیت سے احقاق حق کی تاریخ کو مربوط نہیں کر رہا ہے، اور ایسے میں قرآن کی آیات تعویل کا شکار ہو جائیں، حدیث راویوں کے بحث میں الجھ جائے، تو کون سا طریقہ کار ایسا ہے کہ جس کے ذریعے احقاق حق باقی رہتا ہے؟ اسلام کا وہ کون سا ذریعہ ہے تاریخ اسلام کا؟ اور ہم ایک حد تک اس کا تعارف کل آپ سے کروا چکے کہ اسلام کی تاریخ میں پیغمبر کی بزم میں صحبت اٹھانے والے، اسلام میں جلیل القدر ہستیاں کہ جنہوں نے صحابیت کا شرف پایا، اور کوئی موقع ہمیں تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ جب ضرورت پڑی ہو تو ان کی زبان پہ حق آیا ہو، چاہے ارادتاً آیا ہو چاہے مصلحتاً آیا ہو، لیکن حق زبان پر آیا۔ ہمیں کسی کی نیت سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کسی کے انجام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ آنے والا حق کیا تھا، زبانوں پہ وہ حق کس طرح سے کھلا۔ تاریخ صحابیت پیغمبر میں ایمان کے بلبوتے پر جس نے سب سے اعلیٰ منزل حاصل کی، وہ پیغمبر کا وہ صحابی ہے جس کی عمر بھی سب سے زیادہ ہے، اور اس کا نام سلمان ہے، اصلی نام اس کا بہبود ہے۔ فارس میں جہاں کے رہنے والے ہیں، اصفہان کے قریب ایک قریے کے، ان کا اصلی نام بہبود ہے۔ جنہوں نے کم سے کم بھی سلمان کی عمر لکھی ہے مورخین اسلام نے، انہوں نے 350 سال لکھی ہے، یعنی بزم پیغمبر میں آیا ہے تو سب سے بوڑھا ہے، یہ امت رسول میں سب سے بزرگ ہے۔ تو اگر کوئی منصب بعد رسول بزرگی کی بنیاد پہ جائے گا
تو سلمان سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ 350 سال کے بوڑھے کے ہوتے ہوئے اور کون ایسا ہے کہ جو کوئی اور منصب لے جائے۔ اور بزرگ دیکھیے، پیغمبر نے عجیب انتظام کیا تھا، بزرگوں کے لیے سلمان کا انتظام کیا تھا، بچوں کے لیے علی کا۔ پیغمبر نے دونوں طرح کے انتظام کیے ہوئے ہیں۔ بچوں کا لفظ اس لیے استعمال کر دیا کہ تاریخ آج تک علی کو بچہ ہی سمجھتی ہے، تاریخ میں یہی کہنا ہے تاریخ کا کہ علی تو بچے تھے۔ ہاں علی بچے تھے، یقیناً علی بچے تھے، لیکن علی کا بچپنا سلمان سے پوچھو نا، علی بچے تو تھے۔ سلمان منا اہل البیت، صحابیت سے اٹھا کے جسے اہل بیت کی منزل پہ لایا گیا ہے، جس کا شرف یہ ہے کہ وہ کسی محاذ پہ پیغمبر اسے لڑنے نہیں بھیجتے۔ یعنی سلمان بدر کی جنگ نہیں ہوئی ہے، بدر کی جنگ میں سلمان نہیں ہے، بدر کے بعد سلمان آئے ہیں، احد کی جنگ میں بھی سلمان نہیں ہے۔ پہلی جنگ تاریخ اسلامی کی جس میں سلمان موجود ہے وہ جنگ خندق ہے، اور خندق سلمان کے مشورے پہ کھدی ہے۔ عرب خندق سے واقف نہیں ہے، ایرانی خندق کھودا کرتے تھے، لیکن سلمان کو بھیجا نہیں رسول نے، اپنے پہلو میں بٹھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر نے یہ ضرور کہا 10ویں درجے پر ایمان کے فائز، جس کے ایمان کے 10ویں درجے کی قیمت رسول کی اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ابو ذر کو یہ پتا چل جائے کہ ایمان سلمان کیا ہے تو وہ سلمان کو قتل کر دیں۔ 9ویں درجے کا ابو ذر، صدیق امت، شبیہ عیسیٰ، زاہد امت پیغمبر، اگر حقیقت قلب سلمان تک پہنچ جائے تو سلمان کو قتل کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں 1 درجے کا فرق آ جائے تو اگلے درجے والوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ایمان میں 1 درجے کا فرق ہو تو اگلے درجے والے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ تو کسی درجے پہ ہے ہی نہیں۔ اجی ابو ذر تو پھر 9ویں درجے پہ تھے، ہمارا اور آپ کا تو ایمان میں کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ اب ہم جیسوں سے اگر ایمان میں کچھ فضیلت علی برداشت نہ ہو رہی ہو تو پریشان نہ ہوا کریں، یقیناً یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور جب ایمان بڑھے گا، 10ویں درجے تک آئے گا، تو خدا کرے انسان دعا کرے کہ ہمارا ایمان 10ویں درجے تک آ جائے۔ لیکن جب ابو ذر کا نہ آ سکا کہ پیغمبر نے کہہ دیا قتل کر دے، بڑی خطرناک حدیث ہے۔ مقداد 8ویں درجے پہ، پیغمبر نے کہا اگر مقداد حقیقت قلب ابو ذر کو پالے تو ابو ذر کو قتل کر دے۔ یعنی ایک درجے کا فرق بڑا اہم ہے، اور اس 1 درجے کے فرق میں اللہ کا رسول سلمان کو جانے نہیں دے رہا کہیں۔ صرف ایک موقع ایسا ہے جب ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے اور موقع ہے کہ سلمان چلے جائیں، اس میں بھی نہیں گئے۔ اس میں بھی اطمینان سلمان دیکھیے، جنگ خندق میں اس بات کا موقع تھا کہ سلمان میدان میں چلے جائیں، اور اللہ کے رسول نے حدیث یہ ارشاد فرمائی تھی علی کو میدان میں بھیجنے کے بعد کہ آج جو علی کی فتح کی خوشخبری سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو جو میدان میں نہیں جایا کرتے تھے اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ پیغمبر کے خیمے میں ہی رہیں، آج انہیں بھی جانا پڑا اس لیے کہ جنت مل رہی تھی۔ تو جنت کی تلاش میں جب لوگ گئے تب بھی سلمان نہ گیا۔ ذرا سلمان کا اطمینان تو دیکھیے، کیوں جائے سلمان؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی تھی، توجہ کیجئے گا، 4 افراد امت میں وہ ہیں جنت جن کی مشتاق ہے۔ ایک حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی کہ 10 افراد وہ ہیں کہ جن کے جنتی ہونے کی پیغمبر نے بشارت دی ہے۔ بالکل صحیح ہے، مجھے حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں حدیث کو صحیح مانتا ہوں، اس لیے کہ پیغمبر نے بشارت دی ہے تو دی ہوگی جنتی ہونے کی۔ جنتی ہونے کی بشارت دینا اور ہے، جنت کا کسی کا مشتاق ہونا اور ہے۔ پیغمبر نے کہا 4 وہ ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے، ایک سلمان، ایک ابو ذر، ایک مقداد، ایک عمار۔ یہ 4 وہ ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے، جنت کو ان کا اشتیاق ہے۔ اب سلمان کیوں جائے؟ سلمان بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب علی فتح یاب ہوئے اور اس طرح پلٹے کہ علی کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار اور اس سے تازہ لہو کی بوندیں ٹپک رہی ہیں اور دوسرے ہاتھ میں عمرو بن عبد ود کا سر ہے، تو لوگ دوڑے کہ رسول کو فتح علی کی خوشخبری سنائے۔
تاکہ جنت مل جائے. ایک بات تو پیغمبر کی ثابت ہو گئی, درمیان میں رک کے کہہ دوں مجھے بہت آگے جانا ہے, اگر ان تفصیلوں میں چلا گیا تو میرا موضوع رہ جائے گا. ایک بات درمیان میں رک کر کہہ دوں, پیغمبر کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ فضیلت علی سنانے پہ جنت ملتی ہے. ہائے ہائے, پیغمبر کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ فضائل علی کے بیان پہ جنت ملا کرتی ہے. ایسے میں سارا لشکر پلٹا کہ رسول کو فتح کی خوشخبری دے. جو پہلا آدمی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ علی جیت گئے. کہا مجھے معلوم ہے. اب بعد میں آنے والوں کی بات ہی کیا کیجئے کہ علی جیت گئے. کہتی ہے تاریخ کہ ایک بار جیسے ہی لوگوں نے آ کر کہا علی جیت گئے, رسول نے کہا مجھے معلوم ہے. کہا یہ کیا بات ہوئی, ہم اتنی محنت کر کے گئے, دوڑے میدان میں, ہم نے زحمتیں اٹھائی یہ دیکھنے کے لیے کہ علی کیسے جیتے, تو یہی دکھانے کے لیے تو بھیجا تھا کہ علی کیسے جیتے, ذرا علی کی فتح تو دیکھ لو. ایک بار واپس آئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا. اس سوال پہ مجھے حیرانی ہے کہ پلٹ کے لوگ پوچھیں آپ کو کیسے پتا چلا. یعنی بزم رسالت میں رہ کے بھی علم رسالت پہ یقین نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو پیغمبر نے بھی اسی سطح کا جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ جبریل بتا گئے, یہ نہیں کہا کہ وحی آئی, کہ مجھے تو سلمان نے بتایا ہے. اب بڑی حیرانی ہوئی کہ سلمان نے کیسے بتا دیا, یہ بوڑھا تو کہیں گیا ہی نہیں. کہا سلمان نے بتایا, سلمان سے پوچھو. سلمان سے پوچھا کہ مجھے جانے کی کیا ضرورت تھی, خیمے کے اٹھے ہوئے پردے سے میں نے جب تمہیں بھاگتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گیا علی جیت گئے. یہ ایک موقع تھا. سلمان کی ہسٹری نہیں سنا. یہ ایک موقع تھا کہ جہاں سلمان جا سکتے تھے وہاں بھی نہیں گئے. تو سلمان سے پوچھو نا کہ علی کا بچپنا کیا ہے. وضو کر رہے ہیں سلمان, ابھی احقاق حق بھی بتاؤں گا جب کیا ہے سلمان نے. وضو کر رہے ہیں سلمان, علی بھی وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے کرتے پانی کے چند چھینٹے علی نے سلمان کی, میرا حوالہ نہیں ہے, میں ذمہ دار نہیں ہوں, میرے مسلک کی روایت نہیں ہے. وضو کرتے کرتے علی نے چند چھینٹے سلمان کی طرف پھینک دیے. بوڑھے صحابی کو جلال آ گیا. کہ لے یا ابا الحسن, آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں, آپ میرے مقابلے میں کل کے بچے ہیں, میری عمر دیکھیے اور اپنی عمر دیکھیے. علی نے کہا اچھا, اب چونکہ جلال آ ہی گیا تھا تو رحمت للعالمین کے بغیر کیسے فروغ ہوتا. پہنچے رسول کے پاس, کہا آپ نے علی کو دیکھا, مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھیے وضو کرتے کرتے علی نے پانی میری طرف اچھال دیا. کہا اچھا, کہاں ہے علی؟ ایسے میں علی داخل ہوئے. کہا علی کیوں ان سے مذاق کرتے ہو؟ تو ایسے میں ایک بار بجائے اس کے کہ رسول کی بات کا جواب دیتے, کہا یا رسول اللہ, سلمان کو یاد تو ہوگا کہ جب جوانی کا عالم تھا سلمان کی, عین شباب کا عالم, ایک بار شکار کھیلتے ہوئے صحرا میں شیر نے انہیں آ لیا تھا, اور جب شیر سامنے آیا تو یہ گھبرا گئے تھے, اور ایسے میں جب ان پہ افتاد پڑی تو اب کوئی چارہ کار نہ تھا شیر سے بچنے کا, تو انہوں نے خدا سے دعا کی تھی پروردگار زمین پہ جو تیرا ولی ہو اس کے صدقے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میری مشکل آسان کر دے. اور ایسے میں انہوں نے ایک جوان کو دیکھا تھا جو گھوڑے پہ سوار آیا تھا اور اس نے شیر سے ان کو بچایا تھا. ایک بار سلمان نے علی کو دیکھا غور سے, کہ بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن یا ابا الحسن آپ کو کیسے معلوم؟ کہ سلمان جب شیر سے تمہاری جان اس جوان نے بچائی تھی تو اس کے بعد تم نے صحرا کے پھولوں کا گلدستہ بنا کر اس کو تحفے میں دیا تھا. کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے. علی نے ایک بار ابا کی آستین سے وہ گلدستہ نکالا. کہا سلمان یہی گلدستہ تھا نا؟ 350 سال کی بوڑھی صحابیت تھر تھر کانپنے لگی علی کے بچپنے کے آگے. کچھ کہہ رہا ہوں, علی کے بچپنے کے آگے. یہ ایک بار سلمان سمجھ گئے, آج کے بعد پھر کبھی نہیں بولے مجھے سلمان کی ہسٹری نہیں سنانا. آج کے بعد علی سے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ اپنی عمر دیکھیے اور میری عمر دیکھیے. وہ سلمان احقاق کے حق کی منزل پہ اگر نظر آئے, دیکھیے گفتگو یہ ہے کہ صحابیت کیسے احقاق حق کرتی ہے. شیخ عبداللہ مراغی سلافہ فی امر الخلافہ,
کتاب کا نام بھی بتا دیا، مصنف کا نام بھی بتا دیا، حوالہ بھی دے دیا۔ ایک بار کچھ اصحاب پیغمبر کے پاس آئے، ابھی پیغمبر کی زندگی میں احقاق حق ہو رہا ہے، کچھ اصحاب پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ بالکل آخری زمانے کی بات ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کی حیات کا آخری ذی الحجہ گزر چکا ہے، ختم ہونے پر ہے، اور یہی محرم کے ماہ اور سفر کے ماہ، یہ اس دوران کی گفتگو ہے۔ کچھ اصحاب پیغمبر کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، آج بڑی عجیب بات دیکھی، ایسی بات تو ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا سلمان و ابو ذر نے ایک بدعت کی ہے۔ بدعت کی ہے؟ بدعتیں پیغمبر کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، کرنے والے سلمان و ابو ذر تھے، بدعت کی ہے۔ تو میں آپ کو وہ بدعت بتا تو دوں کہ کون سی بدعت کی تھی۔ ایک بار کہتے ہیں کہ کیا بدعت کی سلمان و ابو ذر نے؟ کہا سلمان و ابو ذر ابھی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز سے پہلے انہوں نے اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی، اور اس میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا۔ کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا حضور، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اذان میں بھی اور اقامت میں بھی۔ تو پیغمبر نے کہا سلمان نے کیا بدعت کی؟ کیا تم غدیر بھول گئے؟ کیا تم نے میرا خطبہ من کنتو بھلا دیا؟ دیکھا آپ نے سلمان کو کہ پیغمبر کی زندگی میں سلمان نے اذان و اقامت میں علی ولی اللہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سلمان و ابو ذر کا احقاق حق تھا، اور سلمان کا آخری احقاق حق جو مرنے سے چند لمحے پہلے کیا ہے سلمان نے، وہ بھی سن لیجئے۔ چونکہ سلمان کا انتقال مدینے میں نہیں ہوا، مدائن میں ہوا ہے، اور سلمان بھیج دیے گئے تھے۔ اب یہ ایک بڑی باریک سی بات ہے، بہت ہی بڑا راز ہے، جس کو حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، سلمان کو گورنری مل گئی تھی علی کے دور اقتدار سے پہلے، اور جب گورنری ملی تو علی کے پاس آئے۔ علی نے کہا جاؤ، ملی ہے تو جاؤ۔ امام سے پوچھا گیا کہ سلمان کو گورنری ملی، سلمان راضی کیوں نہیں تھے؟ توجہ کیجئے گا، اب یہ راز کوئی اور مودت میں جو ڈوب چکا ہو وہ سمجھ سکتا ہے اور امام سمجھا سکتا ہے۔ ایک بار امام نے کہا کہ سلمان کو گورنری ملی تو سلمان راضی کیوں نہیں تھے اور علی کے پاس کیوں آئے تھے پوچھنے کے لیے؟ کہا بات یہ تھی کہ سلمان گورنری لینا نہیں چاہتے تھے۔ کہا نہیں لینا چاہتے تھے؟ کہا حقیر سمجھتے تھے، بہت ہی حقیر سمجھتے تھے اس معاملے کو سلمان۔ کہا حقیر سمجھتے تھے تو علی سے پوچھا تو علی منع کر دیتے؟ کہا علی کیوں منع کر دیتے؟ اس لیے کہ سلمان کو گورنری نعمت میں نہیں سزا میں ملی ہے۔ راوی نے کہا سزا میں؟ 10 درجے کے مومن کو، ایمان کے 10 درجوں پہ فائز سلمان کو گورنری سزا میں ملی ہے؟ کہا ہاں، قدرت ایسی سزائیں بھی دیتی ہے۔ علامہ مجلسی نے اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، کہ قدرت ایسی سزا بھی دیتی ہے، اس لیے کہ سلمان کو گورنری پسند نہیں تھی تو ناپسندیدہ چیز سزا میں ملی۔ وہ گورنری ہو یا دولت ہو، جس کو جو چیز پسند نہیں اس کی بھی سزا قدرت دیتی ہے۔ ناپسندیدہ شے سزا میں ملی۔ کہا کس بات کی سزا تھی؟ کہا 10 درجے کے ایمان پر تھے، مگر ولایت علی کے معاملے میں علی کی ایک فضیلت پہ ایک بار شک کیا تھا، اللہ کو وہ شک پسند نہیں آیا تو سزا میں گورنری دی۔ اللہ اکبر! ولایت علی میں شک بھی ہوتا ہے تو گورنری ملتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ جملہ بہت خطرناک ہے، لیکن کہہ دوں آپ کے حسن سماعت پہ بھروسہ کر کے، ولایت علی پہ ذرا سا شک بھی ہو جائے تو گورنری ملتی ہے۔ تو اب جس کی حکومت جتنی بڑی ہو سمجھ لیجئے گا شک بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ ہے سلمان۔ ایک بار آخری عمر سلمان کی مدائن میں گزری، انتقال سلمان کا مدائن میں ہوا۔ سلمان نے آخری وقت ہے، چونکہ صحابی کوئی نہیں ہے مدائن میں، بہت تفصیل ہے مدائن کی زندگی کی سلمان کی جو مجھے اس وقت نہیں عرض کرنا۔ مدائن میں کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی رسول کا دیکھا ہوا موجود نہیں ہے، اکیلے سلمان آئے تھے، اکیلے ہی رہے آخر وقت تک۔ ایک ہستی جو تابعین میں سے ہے وہ قریب ہے سلمان کے،
اور انتقال کے وقت اسی شخصیت نے اس روایت کو روایت کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب سلمان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ سلمان غربت کا عالم ہے، وطن سے بہت دور ہو، مدینہ قریب نہیں ہے، انتقال تمہارا ہونے والا ہے، گورنر تم بنائے گئے تھے، پیغمبر کے صحابی ہو، ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہو، یہ بتاؤ کہ اب دیکھیں چونکہ یہ وصیت کا معاملہ ہوتا ہے اور اگر وارث موجود نہ ہو تو نماز جنازہ، کفن، دفن یہ ولی کا کام ہے، وصی کا کام ہے، اور وصی موجود نہ ہو تو پھر زندگی میں انسان پوچھ لے کہ یہ کس سے کروایا جائے۔ تو ایک بار جو قریب موجود ہے اس کا نام ہے زازان نے ہی اسے روایت کیا۔ زازان کہتے ہیں میں نے کہا سلمان اتنی منزلتیں تم نے پائی ہیں، لیکن اب یہ تو عالم غربت ہے، وطن سے دور ہو، تمہاری نماز جنازہ کون پڑھائے گا، تمہیں کفن کون دے گا، تمہیں دفن کون کرے گا، تمہارے آخری مراسم کون ادا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ میرے سوالوں کے جواب میں مرتے ہوئے سلمان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اتنا اطمینان تھا کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا غربت کے عالم میں اتنے مطمئن ہو؟ تو کہا کیوں مطمئن نہ ہوں، جس نے رسول کو کفن دیا تھا وہ مجھے کفن دے گا، جس نے رسول کو دفن کیا تھا وہ مجھے دفن کرے گا، جس نے رسول کی نماز جنازہ پڑھائی تھی وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ عالم غربت میں بھی سلمان کو اتنا اطمینان ہے۔ یہ سلمان اپنے لیے وصیت نہیں کر رہے، احقاق حق کر رہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، سلمان نے تاریخ میں بتایا کہ آخری وقت رسول کے مراسم کس نے انجام دیے تھے، یعنی تاریخ میں چیپٹر کھل گیا۔ اب جب چیپٹر کھلے گا تو ذرا کتابیں کھول کے دیکھو تو کابل کنز العمال میر متقی علی ہندی لکھتے ہیں کہ کابل احبار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے آخری وقت رسول کے پاس کون موجود تھا؟ انہوں نے کہا علی سے پوچھو۔ کہا کفن کس نے دیا؟ کہا علی سے پوچھو۔ کہا دفن کس نے کیا؟ کہا علی سے پوچھو۔ کہا نماز کس نے پڑھائی؟ کہا علی سے پوچھو۔ اب بتائیے جب اتنی بڑی شخصیت عالم اسلام کی یہ کہے کہ آخری وقت کے معاملات علی سے پوچھو تو اب ہم کسی اور سے کیسے پوچھ لیں؟ علی سے پوچھو۔ علی سے سوال کرو، علی بتائیں گے کہ پیغمبر کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا، پیغمبر کو کفن کس نے دیا، پیغمبر کو دفن کس نے کیا۔ اور ظاہر ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کنز العمال کی یہ روایت بھی احقاق حق میں ہی شامل ہے۔ دیکھیے میں ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے حسن ظن کا قائل ہوں، اور پھر اسلام کی جو شخصیت جتنی جلیل القدر ہو اس کے لیے اتنا ہی بڑا حسن ظن رکھتا ہوں۔ تو یقیناً اسلام کی کنز العمال کی یہ روایت یقینی طور پر احقاق حق میں شامل ہے، اور یہ کوئی ایک روایت نہیں ہے، ایسی اسلام کی تاریخ میں بہت سی روایتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کہ تاریخ خود بتاتی ہے کہ بہت بڑی مشہور حدیث ہے جس کو آپ اپنے سلسلے سے روایت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ایک سلسلہ روایت موجود ہے، لیکن آج میں بات آ گئی تو آپ کو اس کا سلسلہ روایت سنا دوں۔ راوی نے روایت کیا ہے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے روایت کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے روایت کیا اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں، خود ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے باپ علی کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، منہمک ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا آخر کیا بات ہے کہ آپ علی کو اتنے توجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا تم نے پیغمبر سے یہ حدیث نہیں سنی، النظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ دوسری ایک اور حدیث جو اسی سلسلے میں روایت ہوئی ہے، دیکھیے ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی روایت ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اصحاب کا عمل قابل اتباع ہے، اصحاب رسول کا عمل، سیرت ان کی قابل تقلید ہے، تو جو کچھ وہ کہہ گئے، جو کچھ وہ فرما گئے اس کو سننا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ حرم کعبہ ہے، کعبے کے قریب کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں، طواف میں مشغول ہے، اور ایسے میں ایک بار ایک شخص نے ایک ایسا جرم کیا کہ علی بھی موجود ہے، دور
خلافت ثانیہ کا ہے، علی بھی موجود ہے، زمانہ حج کا ہے. علی نے اس شخص کے تھپڑ مارا، تماچا مارا. جس وقت علی نے اسے تماچا مارا تو اس شخص نے علی کو دیکھا اور جا کر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. توجہ کیجئے گا، علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو ایک بار اس کو لے کر آپ علی کے پاس آئے اور کہا کہ یا ابا الحسن، آپ نے اسے تماچا مارا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا میں نے اسے تماچا اس لیے مارا ہے کہ حالت طواف میں نامحرم پر نظر بد ڈال رہا تھا تو میں نے اسے تھپڑ مارا. تو ایک بار مڑ کے کہنے لگے آئندہ مجھ سے علی کی شکایت نہ کرنا، اس لیے کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے. تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فضائل علی اصحاب ہی سے روایت ہوئے. فضائل علی پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والی جلیل القدر شخصیتوں سے روایت ہوئے. اب وہ سلمان ہوں ایمان کے 10ویں درجے پر فائز، یا وہ ہستیاں ہوں جو خلافت راشدہ کی منزل تک پہنچی، یا ایسا کوئی صحابی ہو کہ جو صحابی ہے لیکن اس کی صحابیت پر بحث ہے. ایسا بھی ایک ہے کہ جس کی صحابیت پر گفتگو ہے کہ وہ صحابی ہے کہ تابعین میں ہے، اس لیے کہ وہ آیا تو ہے بزم رسول کی زندگی میں، لیکن پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی، پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، پیغمبر سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں. اس کی ماں نے کہا تھا کہ جلدی واپس آ جانا اور وہ اس لیے چلا گیا تھا. وہ قرن کا رہنے والا ہے، اس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ وہ نفس الرحمان ہے، یعنی رحمان کی خوشبو. رحمان کی خوشبو پیغمبر کا دیا ہوا لقب ہے. اللہ اکبر، اللہ کا رسول اگرچہ ملاقات نہیں ہوئی لیکن جب واپس آئے تو کہا کوئی آیا تھا؟ کہاں قرن کا ایک رہنے والا آیا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں. یہ نہیں کہا اس کی خوشبو پا رہا ہوں، رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں. اور یہ وہ ہے کہ جس سے راستے میں باد رسول یہ آئے ہیں. نام اس کا اویس ہے جو آپ سب جانتے ہیں، لیکن باد رسول یہ آئے ہیں اور ان کی ملاقات مدینے میں بہت سے اصحاب سے ہوئی، اس لیے کہ پیغمبر جاتے جاتے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ایک صوف کی شال، ایک چادر دے گئے تھے اور علی کو دی تھی اور وصیت کی تھی کہ اویس آئیں گے میرے بعد تو اویس کو دے دینا. صاحب تذکرۃ الاولیاء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اویس بعد رسول آئے، علی نے وہ چادر پہنچائی. جس وقت ملاقات ہوئی ہے تو راستے میں ملاقات ہوئی ہے اور اس وقت اسلام کی تاریخ اسلام کی بڑی جلیل القدر شخصیتیں اس وقت موجود ہیں. اور ایسے میں ایک بار جب اویس سے ملاقات ہوئی تو کہنے علی کے پہلو سے کسی نے کہا، جو لوگ وہاں موجود ہیں، کہا اویس تم نے پیغمبر کو دیکھا نہیں، افسوس کہ تم نے نبی کی زیارت نہیں کی. تو اویس نے مسکرا کے کہا تم نے تو دیکھا ہے. کہا ہم نے تو خوب دیکھا ہے، رچ کے دیکھا ہے، صبح دیکھا ہے، شام دیکھا ہے. کہا اچھا ذرا دیکھا ہے تو یہ بتانا کہ پیغمبر کی بھویں ملی ہوئی تھیں کہ جدا جدا تھیں. کہنے لگے یہ تو نہیں بتا سکتے ہم تمہیں کہ پیغمبر کی بھویں ملی ہوئی تھی کہ جدا جدا تھی. کہا تو تم نے کیا دیکھا؟ ہم سے پوچھو ہم پیغمبر کا سراپا بتائیں. کہا اویس تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. کہا پیغمبر کو دیکھنے کے لیے جس نگاہ کی ضرورت ہے وہ ان آنکھوں میں نہیں ہوا کرتی. یہ ہے اویس. زہد کا یہ عالم تھا کہ ان کے زہد کو دیکھ کر اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں تارک الدنیا ہو گئی تھیں. اویس کے زہد کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی ہستیاں تاریخ اسلام کی، یہاں تک تاریخ میں صاحب تذکرۃ الاولیاء نے لکھا ہے کہ کہنے والوں نے کہا اویس تمہارے زہد کو دیکھ کے دنیا سے نفرت ہو گئی، اگر کوئی میرے منصب کا خریدار ملے تو میں ایک روٹی کے عوض اس منصب کو بیچ دوں. پہنچ گئے تاریخ کی روایت تک آپ. ایک روٹی کے عوض. اویس مسکرائے، کہا ایک روٹی کے عوض بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھینک دو، جسے ضرورت ہوگی اٹھا لے گا، جسے ضرورت ہوگی اٹھا لے گا. یہ ہے اویس. اور قرن کا یہ رہنے والا اویس اس کے بعد پھر مدینے نہیں آیا. 25 سال اویس کہاں رہے؟
تاریخ بڑی حیران ہے کہ 25 سال اویس نے کیا کیا. 25 سال پیغمبر کے اس صحابی نے یا تابع، جو ابھی آپ سمجھیں اگر صحابی شمار کریں تو صحابی ورنہ تابعین میں سے ہے، 25 سال مورخین متفق ہیں اس طرح گزارے کہ رات کو نیت کرتے تھے آفتاب ڈوبنے کے بعد آج کی رات سجدے میں گزاروں گا، تو پوری رات سجدے میں گزرتی تھی. پھر آفتاب ڈوبنے کے بعد دوسرے دن نیت کرتے تھے آج کی رات رکوع میں گزاروں گا، تو پوری رات رکوع میں گزرتی تھی. پھر نیت کرتے تھے آج کی رات قیام میں گزاروں گا، تو پوری رات قیام میں گزرتی تھی. پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. 25 برس سوائے سجدہ، رکوع اور قیام کے کوئی کام نہیں کیا. گھر بنایا نہیں، ماں کے مرنے کے بعد گھر میں نہیں رہتے تھے، صحراؤں میں، جنگلوں میں، ساحلوں پہ، دریاؤں کے کنارے پوری مملکت اسلامی میں گھومتے رہتے تھے، اور دریا کے کنارے بیٹھے وضو کیا اور رات قیام میں گزارنا شروع کی، سجدے میں گزارنا شروع کی. یہی لوگ ہیں جن کی تعریف قرآن کرتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ رحمان کے بندے ہیں، جب زمین پہ چلتے ہیں تو بہت فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے کلام کرتا ہے تو کہتے ہیں تم سلامت رہو، اور ان کی راتیں اور دن قیام و سجود میں تم انہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یا قیام میں پاؤ گے یا سجدے میں پاؤ گے. یعنی قرآن پیشن گوئی کر چکا. یاد رکھیے گا یہ آیت معصوم کی شان میں نہیں نازل ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات مدح کی منزل پہ اس آیت کو معصومین کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے. یہ معصومین کی شان میں نہیں آئی ہے، یہ ایسے غیر معصوموں کی شان میں آئی ہے جن کے زہد پہ عصمت کا دھوکہ ہونے لگے. یہ آیت ایسوں کے لیے آئی ہے، اور انہی میں سے ایک اویس قرنی ہے. 25 برس اس شخص نے گزارے ہیں. توجہ، 25 برس میں سوائے سجدہ، سوائے رکوع، سوائے قیام کے کوئی کام نہیں کیا. یعنی ہر لمحہ خدا کی عبادت میں گزرتا ہے. اور ایسے میں جب صفین کے لشکر کو علی ترتیب دے رہے ہیں تو ابن عباس کہتا ہے کہ ایک بار لشکر کو ترتیب دیتے ہوئے علی نے کہا دیکھو ابن عباس 1000 کا دستہ آنے والا ہے. اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ 1000 کا دستہ آیا. جیسے 1000 کا دستہ آیا ابن عباس کہتے ہیں میں نے گننا شروع کیا. گنا تو 999 تھے. ایک لمحے کے لیے میں سمجھا کہ شاید میں نے گنتی میں غلطی کی. میں نے پھر گنا، 999 تھے. اب میرے دل میں علی کے لیے شک پیدا ہوا. یہ ابن عباس کا اپنا بیان ہے. اب میرے دل میں علی کے لیے شک پیدا ہوا کہ علی نے کہا 1000 کا دستہ آنے والا ہے، لیکن یہ 999 ہے. میں ادھر گن رہا تھا، علی ادھر لشکر کو ترتیب دے رہے تھے. وہیں سے علی نے آواز دی ابن عباس شک نہ کر. دل میں شک پیدا ہوا تھا کہ ابن عباس شک نہ کر، جو آخری تیری گنتی میں نہیں آیا وہ ابھی آنے والا ہے، وہ ابھی آنے والا ہے. گویا علی کسی کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایسے میں تاریخیں کہتی ہیں کہ فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے اویس قرنی کہ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، تلواروں کی جھنکار کی آواز سنائی دی. مڑ کر دیکھا تو دیکھا لشکروں پہ لشکر جا رہے ہیں، دستوں پہ دستے جا رہے ہیں. ایک بار کسی کو روک کے پوچھا یہ دستہ کہاں جا رہا ہے؟ کون سی جنگ چھڑی ہے؟ کون سا محاذ ہوا ہے؟ اسلامی ملک پہ حملہ ہوا ہے یا ہمارے خلیفہ نے کسی پہ حملہ کیا ہے؟ کیا واقعہ ہوا ہے؟ کہا سنو علی کا لشکر صفین کے محاذ پہ جا رہا ہے، شام کی لڑائی ٹھہر چکی ہے. بھائی یہ سننا تھا، توجہ، یہ سننا تھا کہ وضو کر رہے تھے اور نیت کی تھی آج کی رات سجدے میں گزرے گی، کہ وضو کو کامل کر کے اپنے 2 جوڑی سامان کو اس پوٹلی کو اٹھایا اور چل دیے. جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ تمہاری رات کبھی سجدے میں گزرتی ہے، کبھی رکوع میں گزرتی ہے، کبھی قیام میں گزرتی ہے، اور ابھی تم نے گویا نیت کی ہوگی، تو اب کہاں چلے؟ کہا ساری زندگی عبادت میں اس انتظار میں تو گزاری تھی، اس انتظار میں گزار. کہا ہم تمہاری بات نہیں سمجھے. کہا سنو میں نے حجت خدا کا انتظار کیا سجدوں میں، میں نے حجت خدا کا انتظار کیا رکوع میں، میں نے حجت خدا کا انتظار کیا قیام میں، کہ جب وہ آئے گا قیام کرے گا تو میں اس کی نصرت کروں گا. تو کہا آپ سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو عجیب جملہ اویس نے کہا کہ جب حجت خدا کی نصرت کا وقت آ جائے تو سجدہ باطل ہو جاتا ہے.
جب حجت خدا کی نصرت کا وقت آ جائے، ابھی لفظ حجت پہ مجھے گفتگو کرنا ہے اس لیے کہ وہی تو حق جدید ہے. جب حجت خدا کی نصرت کا وقت آ جائے تو سجدہ باطل ہو جایا کرتا ہے. اویس نے بتایا، نہ اویس سمجھ میں آئے تو حبیب کو سمجھ لینا، جن کے اویس نہ سمجھ میں آئے وہ حبیب ابن مظاہر کو سمجھ لیں. عمل دونوں کا ایک ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ایک کو وقت کے امام نے فقیہ کہا ہے اور فقیہ کا عمل حجت ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ فقیہ نے فتویٰ دے دیا تو لائق تقلید ہے. اور اپنے وقت کے فقیہ نے ظہر کی نماز چھوڑ کے حسین کی نصرت کی تھی، اس لیے کہ نصرت حسین واجب ہو چکی تھی. اویس یہ کہہ کے چلے، اللہ اکبر، 25 برس جس نے سجدوں میں گزارے. تاریخ اسلام میں اویس کے کردار پہ کسی کو شک نہیں ہے. تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا طبقہ جو صوفیہ کا کہلاتا ہے وہ تو اویس کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہے، اس لیے کہ تصوف کی بہت بڑی شخصیت ہے اویس. تو اویس قرنی کا مذہب کس نے پہچانا کہ اویس کا مذہب کیا ہے؟ اویس نے کیسے احقاق حق کیا؟ سجدے چھوڑ کے، نمازیں چھوڑ کے، رکوع چھوڑ کے. جب نصرت مولا کا وقت آ گیا، پیغمبر کا ایسا صحابی کہ جس کو اللہ کی رحمان کی خوشبو کہا، جو صحابیت کے شرف پر بغیر دیکھے فائز ہو گیا، پیغمبر کی بزم کی ایسی ہستی کہ جس نے 25 سال زہد میں گزارے، عبادتوں میں گزارے، اور وہ علی کا ساتھ دے رہا ہے، تو اس نے فیصلہ کر دیا کہ آج تم بھی فیصلہ کر لو. تاریخ اسلام آج خود دیکھ لے کہ کس کی طرف ہمیں ہونا ہے اور کس کے خلاف ہونا ہے. بھئی جس کے ساتھ اویس ہو جائیں گے ہم بھی اسی کے ساتھ ہو جائیں گے. سیرت صحابہ لائق تقلید ہے، یہ اویس کا عمل ہے. میں آپ کو یہ سب اس لیے سنا رہا ہوں کہ ظاہر ہے آج کل عالمی طور پر بہت سے مسائل ہیں اور وہ مسائل پڑھنے والوں کے سامنے ہوا کرتے ہیں. ایسے میں کوئی اختلافی صورت نظر انداز کر دیجئے اور ایسے معاملات پہ گفتگو کیجئے کہ جو متفق علیہ ہے تاریخ میں. اویس کے کردار پہ ہو سکتا ہے تاریخ اسلام میں بعض صحابہ پہ اختلاف ہو، لیکن اویس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. صحابیت کی وہ منزل ہے. اور اویس آخری وقت تک صفین میں شریک رہے. علی کے ساتھ اس صفین کی جنگ میں اویس نے شہادت پائی. 25 سال انتظار کیا شہادت کا، نصرت مولا کا. اویس 25 برس میں بڑے مارکے ہوئے. اویس 25 سال کے دوران اسلام کی تاریخ کہیں سے کہیں پہنچ گئی. تم نے خاموشی اختیار کی، کہا ہاں بس اسی سے سمجھ لو کہ احقاق حق کا وقت نہیں آیا تھا. جب وقت آ گیا تو ہم چل کے لشکر میں شامل ہو گئے. تو یاد رکھنا، جیسے اویس نے انتظار کیا ایسا ہی آپ کو انتظار کرنا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، جیسے چونکہ بشرہ کامل ہونے جا رہا ہے اور ہم آخری تقریروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، جیسے اویس نے انتظار کیا ہے ایسے ہی انتظار کرنا ہے. اس لیے کہ جب احقاق حق کا وقت آ جائے تو اپنے طور پر تیار رہنا کہ کب آواز آ جائے، اور جب آواز سنائی دے تو ہر کام چھوڑ کے چلے آنا، اس لیے کہ حق جدید آ رہا ہے. اور جب حق جدید آ جائے تو نصرت واجب ہو جایا کرتی ہے. یہ پیغمبر کا وہ صحابی، کچھ اصحاب پیغمبر کے وہ ہیں. آج کی حد تک اس بات کو چیپٹر کو مکمل کر دیں گے. کل ہمیں امامت پہ گفتگو کرنا ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمارے ائمہ نے احقاق حق کس طرح کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور شاید حجت پہ بھی گفتگو ہو. ایک آدھ دو مسائل ہیں جو بہت ضروری ہیں احقاق حق کے سلسلے میں. صحابیت کی تاریخ میں کچھ اصحاب وہ ہیں کہ جو ہے تو اصحاب لیکن تاریخ نے انہیں صحابہ نہیں لکھا. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کی فہرست میں وہ شامل ہے اور مورخین نے ان کے حالات اصحاب میں ہی لکھے ہیں، لیکن ان کی شہرت صحابہ کی حیثیت سے نہیں ہوئی. اور اس میں دو ہستیاں ہیں اور ان کو کوئی نہ بھولے کہ وہ صحابی اور صحابیہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے رسول کی بزم دیکھی ہے، رسول کی زیارت کی ہے، رسول کی صحبت اٹھائی ہے. اور اگرچہ ان کی شہرت کسی اور طرح سے ہوئی ہے، اور ان میں ایک ہے قمبر اور دوسری ہے فضہ. فضہ بھی صحابیہ ہے، قمبر بھی صحابی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک علی کا غلام ہے، ایک زہرا کی کنیز ہے، لیکن دونوں صحابیت کی منزل پہ فائز ہیں. اب انہی سے پوچھ لو نا کہ جس عہدے کو بڑا سمجھا ساری زندگی اسی کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اپنے آپ کو پہچنوایا ہے قمبر نے علی کی غلامی میں، فضہ نے پہچنوایا ہے زہرا کی کنیزی میں. لیکن ظاہر ہے کہ 7 ہجری میں جب خیبر ہوئی ہے تو قمبر موجود ہے، تو پیغمبر کا کم سے کم دور بھی دیکھا تو 3 سال کا دیکھا ہے، اور 3 سال کے دور میں صحابیت کے لیے بہت ہے. فضہ پہلے آ چکی ہیں اور جنہوں نے کم بھی لکھا انہوں نے 7 ہجری لکھا ہے تب بھی، تو فضہ صحابیاں ہیں. یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں تاریخ میں کہ صحابیت کی منزل پہ فائز ہیں. ان کا احقاق حق دکھاؤں؟
قمبر آخری دور ہے. اور ذرا سا میں قاضی نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ نے لکھا ہے کہ قمبر اور فضہ سگے بہن بھائی ہیں. یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں. ان کا باپ ایک ہے, ان کی ماں ایک ہے, اور دونوں نے علی کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا. دیکھیے, اور اس کے ساتھ ہی قاضی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں, قاضی نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ, کہ اور بھی تمام تاریخیں لکھتی ہیں کہ قمبر جب مولا کائنات کی شہادت کے بعد, چونکہ مولا خبر دے چکے تھے قمبر تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, تو لیکن ایک عہد تک کے لیے قمبر کو علی نے وصیت کی تھی کہ عراق میں نہ رکنا, عرب میں نہ رکنا. تو تاریخ اسلام کی علی کے اصحاب میں کی دو شخصیتیں ایسی ہیں جو نہ عراق میں ٹھہریں نہ عرب میں ٹھہریں. یہ تاریخ کا ایک گوشہ ہے, الگ سے نہیں بیان ہو سکتا, اس وقت دو جملے کہہ دوں. ایک کمیل اور ایک قمبر. علی کی شہادت کے بعد یہ دونوں عراق و عرب میں نہیں رہے تو کہاں چلے گئے؟ یہ دونوں قم آ گئے تھے, اور ان کی زندگی کا باقی سارا عرصہ قم میں گزرا. جب ہر کارے دوڑے اور ان کے قتل کا حکم صادر ہوا تو ان دونوں نے واپسی کا ارادہ کیا, اس لیے کہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ گھر تاراج کر دیے جائیں گے, اولادوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو اس وقت انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنی جان حوالے کر دیں, دوسرے کی جان بچا لیں. تو کمیل بھی عراق پہنچ گئے اور قمبر بھی عراق پہنچ گئے. عمر پائی حجاج کے دور تک قمبر زندہ رہے. جب حجاج نے گرفتار کروا کے قمبر کو بلوایا ہے تو پہلا سوال قمبر سے حجاج نے یہ کیا, احقاق حق کس طرح ہوتا ہے؟ قمبر سے پہلا سوال یہ کیا, قمبر تو علی کی کیا خدمت کرتا تھا؟ اب آپ یہ بتائیے کہ پوری زندگی علی کے ساتھ گزری, 25 برس کا دور کم نہیں ہوتا, اور 25 برس کے دور میں 5 برس بعد میں خلافت کا زمانہ علی کی. کیا خدمت ایسی ہوگی جو قمبر نے نہ کی ہوگی؟ تو گنواتے, میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ کام کیا, میں تلوار رکھتا تھا, میں لباس لاتا تھا, میں پانی پلاتا تھا, میں یہ کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا, میں یہ کرتا. کچھ نہیں. ایک جملہ قمبر نے حجاج کے جواب میں کہا ہے, اور وہ جملہ مومنین کے لیے, اہل ایمان کے لیے سبق ہے. جو جملہ قمبر نے کہا ہے, خدا کی قسم تاریخ میں اتنا خوبصورت جملہ موجود نہیں ہے. اس کی اہمیت کو کوئی اب تک سمجھ نہیں سکا کہ قمبر نے کہا کیا. میں ذرا سا آپ کو ایک پس منظر کے لیے تاریخ بتا دوں کہ جب علی کی شہادت ہو چکی تو تاریخ میں شام میں علی کے خلاف بہت کچھ شہرت ہوئی, اور اس شہرت میں یہ بھی تھی کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے, علی کافر تھے, علی سجدہ نہیں کرتے تھے. اسی لیے شامیوں کو حیرانی ہوئی تھی یہ سن کر کے علی کو سجدے میں ضربت لگی. یہ اتنی شہرت ہو چکی تھی کہ سارے عالم اسلام میں جہاں جہاں علی کی دشمنی پائی جاتی تھی وہاں وہاں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ علی کا نماز سے کیا تعلق, علی کا سجدوں سے کیا تعلق, علی تو معاذ اللہ کافر تھے, علی ڈاکو تھے. اس کی شہرت اتنی زیادہ تھی. غلام ہو تو ایسا کہ جب پوچھا گیا کہ تو علی کی کیا خدمت کرتا تھا تو قمبر نے کہا حجاج. قمبر کو معلوم ہے آج میرا جواب تاریخ میں لکھا جائے گا, اس لیے کہ دربار میں مورخ بیٹھے ہوئے تھے. قمبر نے کہا حجاج میں علی کے لیے وضو کا پانی رکھتا تھا. یعنی ہزارہ خدمتیں قمبر نے بھلا دی, صرف ایک جملہ کہا میں علی کے لیے وضو کا پانی رکھتا تھا. قمبر نے بتایا غلام کا کام کیا ہوتا ہے, غلام ہوتا کیسا ہے, اور ایسا غلام کہ جو تاریخ میں اپنے آقا پر آنے والے الزام کو مٹا دے. میں علی کے لیے وضو کا پانی رکھتا تھا. اب تاریخ خود فیصلہ کر لے کہ گھر کے غلام کی گواہی موجود ہے, قمبر کی گواہی موجود ہے, حالانکہ علی کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلا احقاق حق تھا. اور اب دوسرا جملہ قمبر کا جو ہے وہ احقاق حق نہیں ہے, ابطال باطل ہے. اسے بھی محفوظ کر لیجئے گا, اس لیے کہ یہ بہت نازک منزلیں ہوا کرتی ہیں, لوگ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے. قمبر کا دوسرا جملہ وقت کامل ہونے جا رہا ہے, احقاق حق نہیں ابطال باطل ہے. جب گفتگو ہو چکی, حجاج نے کہا کیسے قتل کروں, میں تجھے کیسے قتل کروں, تلوار سے ماروں کہ نیزے سے؟ تو قمبر کو کیا کہنا چاہیے تھا, جیسے چاہے قتل کر. نہیں, قمبر نے کہا
جس طرح تو رجعت میں میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے ویسے آج مجھے قتل کر. کون دے گا یہ جواب؟ دیکھیے قمبر نے دو باتیں بتا دی. ایک تو یہ آج جو بھی مار رہا ہے، ہائے 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 قتل ہونے والوں، علی کے نام پر قتل ہونے والوں، اطمینان رکھو، بدلے کا موقع باقی ہے. ہاں 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 قمبر کا اطمینان تو دیکھو. جیسے میرے ہاتھ سے قتل ہونا گوارا کرے ویسے رجت میں. اب ظاہر ہے کہ رجت ایک ایسی چیز ہے کہ کون جانے کہ رجت کیا ہے. قمبر نے تاریخ میں لکھوایا کہ ایک موقع آنے والا ہے، اسے تم جو چاہو سمجھو. ابھی شاید کل یا پرسوں یا آخری تقریر میں رجت پہ گفتگو ہو، اس لیے کہ رجت ہی تو حق جدید ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حقاق حق پہ بات کریں اور رجت پہ بات نہ کریں؟ تو قمبر نے بتایا جیسے تو قتل ہونا گوارا کرے ویسے مجھے قتل کر لے. یہ قمبر کا ابطال باطل تھا. تقریر ختم ہونے جا رہی ہے. یہ علی کے گھر کا غلام جو صحابیت کے شرف پہ فائز ہے، اور وہ زہرا کے گھر کی کنیز فضہ، اس کا بھی احقاق حق سن لیجئے. تو آج کی حد تک ہم اس بات کو مکمل کر دیں. کہتے ہیں کہ راستے میں ہے فضہ. راوی کہتا ہے یہ واقعہ بھی میرے سلسلے کا نہیں ہے، نہ میری روایت ہے، نہ میرے مسلک کی روایت ہے. راوی بھی میرے مسلک کا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ فضہ کا اصلی نام میمونہ ہے. راستے میں ہے فضہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں گزر رہا ہوں راستے سے، تو میں نے دیکھا کہ یکوتنا ایک عورت ہے، ایک سواری کا ناقہ اس کے پاس ہے اور اکیلی ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اکیلی عورت کہاں جا رہی ہے. تو میں اس کے قریب گیا. میں نے کہا بی بی تم کون ہو؟ سر سے پیر تک چادر میں ملبوس. میں نے کہا بی بی تم کون ہو؟ جیسے ہی میں نے کہا بی بی تم کون ہو، اس بی بی نے بجائے میری بات کا جواب دینے کے قرآن کی آیت پڑھی، فَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. پہلے سلام کرو پھر ان قریب جان لوگے. میں سمجھ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے سلام نہیں کیا. میں نے سلام کیا. میں نے جب سلام کیا تو بی بی نے جواب دیا. میں نے کہا بی بی آپ جنوں میں سے ہیں کہ انسانوں میں سے؟ بی بی نے جواب میں پھر قرآن کی آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم. اے بنی آدم اپنی زینتوں کو سنبھالو. میں سمجھ گیا کہ بی بی بنی آدم میں سے ہیں. لیکن میری حیرانی بڑھ رہی ہے. میں سوال کرتا ہوں اپنی زبان میں، بی بی جواب دیتی ہے قرآن کی زبان میں. ایک بار میں نے تیسرا سوال کیا. میں نے کہا بی بی آپ کہاں سے آئی ہیں، دور سے یا قریب سے؟ بی بی نے پھر آیت پڑھی، تنادون من مکان بعید. انہیں بہت دور سے کے گھروں سے صدا دی گئی. میں سمجھ گیا کہ بی بی بہت دور سے آئی ہیں. میں نے کہا بی بی کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ بی بی نے پھر آیت پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. میں سمجھ گیا بی بی حج کو جانے کا ارادہ رکھتی ہیں. میں نے کہا بی بی کچھ تھکی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، بھوکی تو نہیں ہے؟ تو بی بی نے پھر آیت پڑھی، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. تو میں سمجھ گیا کہ بی بی چاہتی ہے کہ کھانا لگا دیا جائے. میں نے دسترخوان صحرا میں بچھا دیا، فرش بچھا کے، اور اس کے بعد دسترخوان لگایا. کھانا میرے ساتھ تھا. میں نے کھانے کا انتظام کیا. جب کھانا کھا چکے تو اس کے بعد میں نے کہا بی بی دیکھیے سواری میرے پاس بھی ہے، سواری آپ کے پاس بھی ہے، تو اپنی سواری پہ سوار ہو جائیے. آپ قافلے سے جدا ہوئی ہیں، میں آپ کو قافلے تک پہنچا دیتا ہوں. تو بی بی نے پھر آیت پڑھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. میں سمجھ گیا بی بی بتا رہی ہیں کہ ان کا ناقہ تھکا ہوا ہے. تو میں نے کہا بی بی اچھا میرے ساتھ میرے ناقے پہ آ جائیے. تو بی بی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ضرور ہوتا. میں سمجھ گیا بی بی کہہ رہی ہے کہ ایک ناقے پہ دو سوار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میں نامحرم ہوں. میں نے اپنا ناقہ بی بی کو پیش کیا. میں ساتھ چلا. جب میں چلا تو آگے بڑھ کے کچھ فاصلہ ہم نے طے کیا تھا کہ راستے میں ہم نے قافلے کو جا لیا. جب قافلہ ملا تو میں نے بی بی سے پھر سوال کیا. قرآن کی آیتیں پڑھنے کی وجہ سے مجھے خوف بیٹھ گیا تھا. میں زیادہ سوال نہیں کرتا تھا، لیکن جب قافلہ نظر آیا تو میں نے کہا بی بی اس قافلے میں آپ کا کون ہے؟
بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. میں سمجھ گیا بی بی کے بیٹے ہیں اس قافلے میں. میں نے کہا بی بی ان بچوں کے سب سے مشکل سوال اور سب سے آسان جواب. ایک بار میں نے کہا بی بی ان بیٹوں کے نام تو بتائیے. بی بی نے قرآن کی پھر آیتیں پڑھی یا موسیٰ انی انا اللہ یا یحییٰ خذ الکتاب یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض وما محمد الا رسول. میں سمجھ گیا بی بی کے 4 بیٹے ہیں محمد یحییٰ موسیٰ داؤد. کوئی اپنے بچوں کے نام قرآن سے تو لائے. ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی یہ سوچ رہا ہو کہ فضا کے فضائل سنا رہے ہیں اس میں احقاق حق کا. حضور یہ فضا کے فضائل نہیں ہے, یہ احقاق حق کی بات ہے. میں واقعے کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. ایک بار میں نے قافلے میں جا کے آواز دی اے محمد اے موسیٰ اے یحییٰ اے داؤد. چاروں جوان نکل کے آئے. میں نے ایک بار ان سے کہا آپ کی مادر گرامی میرے ساتھ ہے. کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی بچے ماں کے قریب آئے ماں نے بچوں سے مخاطب کر کے بچوں کو ایک بار پھر قرآن کی آیت پڑھی یا ابت استاجرہ ان خیرا من استاجرت القوی الامین. میں سمجھ گیا کہ بی بی کہہ رہی ہیں اس کو اس کی اجرت دے دو. چاروں بچوں نے کچھ درہم و دینار مجھے اجرت میں دیے. میں نے لینے سے انکار کر دیا. میں نے ان بچوں سے کہا ذرا یہ تو بتاؤ, توجہ کیجئے گا, ذرا یہ تو بتاؤ آخر یہ بی بی ہے کون کہ جو میرے ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہے. بچے کہنے لگے تیرے ہی ہر سوال کے جواب میں نہیں, 20 برس ہو گئے ہماری ماں قرآن کے علاوہ کچھ پڑھتی ہی نہیں ہے. ہماری ماں صرف قرآن سے جواب دیتی ہے, 20 برس سے کتاب خدا سے کلام کر رہی ہے. راوی کہتا ہے کہ جس وقت بی بی ناقے پہ سوار ہوئی تھی تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا تو بی بی نے اشارے سے مجھے روک دیا. اسی وقت میں نے دیکھا کہ صحرا میں ایک جوان ایک گھوڑے پہ سوار آیا اور اس نے جس کے چہرے پہ نقاب تھی اس نے بی بی کو بازو تھام کے سوار کرایا. اب جب میں نے بی بی کو بچوں کے حوالے کیا تو میں نے چلتے ہوئے بی بی سے بس اتنا کہا بی بی یہ تو بتا دو کہ وہ جوان جس نے صحرا میں تمہیں سہارا دیا تھا وہ کون تھا. بی بی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی انہ لعلی حکیم, وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب تھا. وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب تھا. تاریخ نے واقعہ لکھا بلا تفریق مسلک واقعہ موجود ہے لیکن کلی پھندنے لگائے. ہاں بہت اچھا حافظہ تھا فضا کا, اس لیے قرآن کی آیت پڑھا کرتی تھی ہر سوال کے جواب میں. تاریخ اسلام میں 1400 برس میں جانے کتنے حفاظ قرآن پیدا ہوئے, کتنے ہی حافظ پیدا ہوئے. کوئی ایک مثال تو لاؤ کہ حافظ قرآن قرآن کی آیت پڑھے حافظے کی بنیاد پر. یہ کہتے ہوئے زبان جلتی ہے کہ در زہرا کی کنیزی کا کمال تھا. اور اگر کہیں فضا کے بعد یہ مثال پائی بھی جاتی ہے تو ولایت علی کی شرط کے ساتھ ہی ملتی ہے. مجھے معلوم ہے ذہنوں میں بہت سے تحفظات ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ دور کر دیا کرتا ہوں. اگر کہیں مثال موجود بھی ہے تو ولایت علی کی شرط ہی کے ساتھ ہے. کہا وہ کون تھا جس نے آپ کو سوار کرایا؟ کہا انہ لعلی حکیم, وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب تھا. صحرا میں, تقریر ختم ہو گئی, صحرا میں جہاں کوئی نہیں وہاں ایک راوی روایت کرنے والا, اور ایسے میں علی کی آمد کی خبر فضا دیں اور علی آئیں. اس سے بڑھ کے احقاق حق کیا ہوگا؟ کئی برسوں کے بعد بہت آپ کی معرفت, اللہ اس معرفت میں اضافہ کرے. بس 2 جملے کہہ دوں تو بہت ہے کہ ہاں فضا کو ناقے پہ سوار ہونا تھا تو علی آئے اور سہارا دے کے سوار کرایا. یہ منزل احقاق حق کی تھی, ابتلا کی نہیں تھی. اس لیے اگر ابتلا کی منزل ہوتی تو صبر نظر آتا, لیکن یہاں فضیلت نظر آ رہی ہے.
مگر فضہ کو یاد تو آیا ہوگا کہ ایک موقع ایسا بھی تھا کہ جب علی کی بیٹی کو ناقے پہ سوار کرنے والا کوئی نہ تھا. فضہ کو یاد تو آیا ہوگا. عزیزو، تاریخیں بتاتی ہیں کہ بے کجاوا اونٹ پر بغیر اماری اور محمل کے ناقے پر فاطمہ، زہرا اور علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں کوفے میں داخل ہو رہی ہیں. وہ شہر کوفہ جو کل باپ کا شہر تھا، جہاں کل علی حکومت کرتے تھے، وہ شہر جہاں کی زینب شہزادی تھی. عزیزو، تاریخیں کہتی ہیں کہ کوفے میں جس وقت داخل ہوئے ہیں تو دربار تک پہنچتے پہنچتے کئی منزلیں ایسی آئیں کہ جہاں قافلے کو راستے میں روکا گیا. ایک مکان کے دیوار کے ساتھ ان نیزوں کو ٹکا دیا گیا جس پہ سر رکھے ہوئے تھے. بلند مکان کی دیوار تھی اور قریب ہی ناقے روک دیے گئے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مکان کی چھت پر بام پر کچھ عورتیں کھڑی ہیں اور ایک عورت جو مکان کی مالکہ ہے اس سے کہہ رہی ہیں کہ فکر کی بات نہیں ہے، تو بھی آ جا اور دیکھ کہ قیدی آئے ہیں. تو وہ عورت ان عورتوں سے کہتی ہے، دیکھو میری بیوی نے چلتے ہوئے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. مقتل کہتا ہے کہ ایک بار ان عورتوں نے کہا ذرا آ کے دیکھ تو لو، اس لیے کہ یہ تو حاکم کے قیدی ہیں، یہ تو کافر ہیں، انہوں نے تو خروج کیا تھا. وہ کہتی ہے کہ میں عورتوں کے کہنے پر جب قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ ناقے پر ایک 4 سال کی بچی ہے اور اس بچی کے لب اتنے خشک ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ بہت پیاسی ہے. مجھے اپنی شہزادی کی نصیحتیں یاد تھیں. میں نے ایک کوزے میں پانی لیا اور وہ پانی لے کر میں نیچے آئی اور میں نے اس بچی کے قریب اس کوزے کو کیا اور میں نے کہا بی بی بیٹا تم بہت پیاسی معلوم ہو رہی ہو، یہ پانی پی لو. تو ایک بار ناقے سے ایک دوسرے ناقے سے صدا آئی کہ بیٹا پانی پی لینا، لیکن پہلے اس عورت سے پوچھ لو اس کی کوئی حاجت تو نہیں ہے، اس کی کوئی دعا تو نہیں ہے. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. ایک بار بچی نے اس عورت سے پوچھا بی بی تیری کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ کہا میری کچھ حاجتیں ہیں. کہا تم بیان کرو میں آمین کہوں گی. وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی پہلی حاجت بیان کی، بی بی دیکھو میرا شوہر پردیس گیا ہے، سفر پہ گیا، دعا کرو خیریت سے گھر واپس آئے. تو ایک بار اس بچی نے کہا خدا بندہ اس کے شوہر کو خیریت کے ساتھ گھر واپس کر دے. کہا بی بی تیری دوسری دعا؟ کہا دوسری حاجت یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ جیسے تم پر گزری میرے بچوں پہ نہ گزرے. ایک بار وہ 4 برس کی بچی پروردگار کی بارگاہ میں کہتی ہے خدا بندہ جیسے ہم یتیم ہوئے اس کے بچوں کے سروں پر اس کے باپ کا سایہ رکھنا. کہتی ہے بی بی تیری کوئی تیسری حاجت ہے؟ کہاں ایک تیسری حاجت بھی ہے. کہ وہ کیا؟ کبھی بھی برسوں سے تمنا ہے، جب سے مدینے سے نکلی ہوں تب سے یہ خواہش ہے ایک بار میں اپنی شہزادی کی زیارت کر لوں. بس یہ سننا تھا. زینب نے جو پردیس میں اپنے نانا کے شہر کا نام سنا تو علی کی بیٹی نے کہا اے بی بی مدینے میں تیری کون شہزادی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کیا میں بھرے بازار میں مجمع عام میں اپنی شہزادی کا نام لے لوں؟
کیا میں مجمع عام میں اپنی شہزادی کا نام لے لوں؟ تو ایک بار زینب نے کہا اچھا تو مجمع عام میں اپنی شہزادی کا نام نہ لے، یہ بتا کہ اگر دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ تو وہ عورت گھبرا کے کہتی ہے بی بی کیسی بات کرتی ہو، اس مجمع عام میں اور میری شہزادی، ارے وہ رسول کی نواسی ہے، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ ایک بار زینب نے کہا میں پوچھتی ہوں دیکھے گی تو پہچان لے گی، کہ بی بی میں نے برسوں خدمت کی ہے میں نہ پہچانوں گی، ایک بار چہرے سے بال ہٹائے، کہا ام حبیبہ تو نے مجھے کہاں پہچانا؟ تو گھبرا کے کہتی ہے بی بی عباس علی اکبر کا وہ سر حسین، وہ عباس وہ علی اکبر۔